بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمے مشروع بھی پارا جس کے لحن سے طور ہدا ہونے کو ہے حیف کر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوہ جس سے خاشعا متصدعہ ہونے کو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے سب سے پہلے اللہ نے اس بامقصد اجتماع میں پروگرام میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کا مضمون بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے تو اپنے محترم دوست حضرت مولانا مفتی ذکاوت حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی و ادام ظلہ اور ان کے رفقا برادر عزیز مولانا مفتی وسیم صاحب مد ظلہ اور دوسرے حضرات کا شکریہ اور ساتھ میں اپنے بزرگ حضرت مولانا شمیم احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے تشریف فرما ہونے پر بھی اظہار شکر موضوع مقرر کیا گیا ہے عام طور پر بھئی ادھر سے جو آواز آ رہی وہ بند کریں
خاموش بیٹھیں اور جتنی گنجائش ہو مجمع میں بیٹھنے کی اس کے مطابق بیٹھ جائیں۔ موضوع متعین کیا گیا ہے جو مولانا نے ابھی سنایا، وہ ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ عام طور سے جلسوں میں اور بیانات میں موضوع متعین نہیں کیا جاتا، اور پھر سننے والوں کا بھی مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ دین کی بات جو بھی کر لی جائے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، صحیح بات بھی ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ ضرورت اس کی ہے کہ سننے والے بھی بولنے والوں اور منتظمین کی طرح سنجیدگی کے ساتھ اس بات کے مقصد میں شریک ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اب ہم مسلمانوں کے پاس کوئی بھی کام غیر سنجیدگی کے ساتھ کرنے کا موقع باقی نہیں رہا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ رسمی کام کرنے کا موقع ختم ہوا، خوب عللے تللے کر لیے، اب چھوڑنا پڑے گا۔ اب تو وقت کا بھی ایک ایک حصہ سوچ سمجھ کے کام میں لگانا پڑے گا، اور جتنے کام ہم کرتے آئے ہیں ان سب پہ نظر ڈالنی پڑے گی کہ ہم کیسے کر رہے ہیں اور کرنا کیسے چاہیے۔ اس کو میں زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، موضوع ہی بدل جائے گا، لیکن مثلاً بات یہاں بیان کی ہو رہی ہے تو عام طور سے جو بیان کا موضوع کہیں اگر طے کیا جائے تو سامعین کو سنجیدگی کے ساتھ اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ہم نے اس سے مطلب نہیں رکھا تو پھر ہمارا کوئی مطلب نہیں رہے گا، ہم کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ پھر آپ شریک ہو جائیں اس موضوع میں، اور اس نیت سے شریک ہوں کہ جو کچھ بات سمجھ میں آئے گی تو بس اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، انشاءاللہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اب باتیں بھی بہت ہو گئیں اور دوسروں پہ تبصرے بھی بہت ہو گئے، اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا نمبر ہے، ورنہ پھر دوسرے ہمیں ٹھیک کر دیں گے۔ حالات یہ ہیں۔ ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، مولانا وسیم صاحب نے اشارہ کیا حدیث کی طرف۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا کریں گے اور بہت سی قوموں کو پستی دیں گے، یعنی گویا قرآن نازل ہونے کے بعد عزت و ذلت کا معیار بن گیا، یہ مدار بن گیا۔ مدار اسے کہتے ہیں جس پر کوئی چیز گھومتی ہے، تو عزت ملے گی تو قرآن سے، ذلت ملے گی تو اس کا سبب بھی یہی ہوگا قرآن کو چھوڑنا۔ اب دو ٹکڑے ہو گئے ہیں اس مضمون کے، ہم خوار ہوئے اور دوسرے تاریک قرآن ہو کر، دو ٹکڑے ہیں۔ میں نے اس مصرے میں دو ٹکڑے نکالے سمجھے ہیں، تو دونوں پر بات کریں گے۔ کوشش یہی کریں گے کہ اسی موضوع پر بات رہے، اور میں نے پرسوں ایک وعدہ بھی کیا تھا مصطفیٰ آباد کے لوگوں سے، ہیں کچھ وہاں کے سامعین میں سے، مصطفیٰ آباد میں میرا بیان ہونا تھا تو دیر ہو گئی تھی، میں نے 5-6 منٹ وہاں بیان کیا، اور اس کے شروع میں یہ سنایا کہ علامہ ابن جوزی نے ایک واعظ کا لطیفہ لکھا ہے، اور یہ اس کتاب میں نہیں جو اس دن میں نے نام لیا تھا، وہ تو بیوقوفوں کے واقعات کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب جو مشہور ہے زیادہ وہ ذہین لوگوں کے واقعات کی، اور غالباً اسی میں یہ قصہ ہے، چونکہ وہ چالاکی بھی ہے اس میں شامل، کہ ایک واعظ تھا میری طرح سے ویسی بے علم اور واعظ کہنے میں ماہر تھا، ایسے ہو جاتے ہیں لوگ۔ اس کے بارے میں یہ تبصرہ تھا لوگوں میں کہ اس کو قرآن نہیں آتا، تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ یہ الزام دور کرنا چاہیے، تو آپ ممبر پر بیٹھے اور کہا کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن نہیں آتا، سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ کی صورت شروع کی، اور قل هو اللہ احد پڑھتے ہی بھول گیا، اسی میں اٹک گیا۔ لیکن چالاک تھا، فوراً بولا کہ جن لوگوں کو پوری صورت سننی ہو وہ مغرب بعد کے واز میں آ جائیں۔
تو میں نے مصطفی آباد میں یہی کہا کہ جن لوگوں کو میرا وعظ سننا ہو وہ جعفر آباد میں آ جائیں پرسوں. یہاں کا حوالہ میں نے دے دیا تھا. تو دو ٹکڑے ہیں، ہم خار ہوئے، ہم ذلیل ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی قرآن چھوڑنے والے ہو کر. سمجھ لیں بات کو. یہ بات کہ ہم ذلیل ہوئے، ہم خار ہوئے، یہ بھی ایک دعویٰ ہے، زبردستی نہیں منوایا جائے گا. آپ سے پوچھا جائے گا کہ سچ ہے یا نہیں، اور سبب اس کا یہ تو واضح ہے. تو آپ اس پر پہلے غور کریں کہ واقعی ہم خار ہوئے بھی ہیں یا ویسے ہی کہہ دیا ہے کسی نے. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے لوگ جب آئے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کرام کا وجود ہوا ہے، تو اس وقت کی بات تو اتنی اونچی ہے کہ اس کو تو تلاشی کرنا ممکن نہیں ہے. صحابہ کرام کا قصہ تو ایسا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کے سامنے یوں کہہ دیا، فرما دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جیسے کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے. حضرات صحابہ جو ہیں وہ دنیا کی ذہین ترین جماعت کا نام ہے، ہر صفت میں وہ اعلیٰ ہیں، ذہانت میں بھی وہ نمبر 1 پر ہیں. حضور نے یہ فرمایا اور وہ سمجھ گئے کہ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، ہمیں تو سمجھانا پڑے گا یا سمجھنا پڑے گا. مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو تو کسی کو کھانے کے لیے اگر وہ دعوت دے تو اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، کسی کا ڈر نہیں ہوتا. کھانے والے کو تو ہو سکتا ہے تکلف ہو، بلانے والے کو تکلف نہیں ہوتا. اور اگر کھانے والا بھی ویسا ہو جیسے کیا ہے وہ آپ کے مشہور جاہز کی جو کتاب البخلاء ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک نہر کے کنارے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، تو اور وہ بخیل تھا، کنجوس تھا. نہر زیادہ بڑی نہیں تھی، اس کنارے پر ایک آدمی گزر رہا تھا، تو اس نے اس سے کہا کہ آجا بھائی کھانا کھا لے. شاید پہلی دفعہ کہا ہوگا یہ سوچ کر کہ نہر کے اس پار ہے تو کہنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ شاید اس کا بھی کوئی داہنا تھا، اسے شاید بھوک لگی تھی، وہ پائچے چڑھانے لگا ادھر آنے کے لیے. جب اس نے دیکھا کہ یہ آنے پر ہی آمادہ ہے تو بیچارہ بولا کہ ہر بات کا جواب بات ہی سے دے دیا کرتے ہیں، عمل سے دینا کوئی ضروری نہیں ہے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں کھانے والے اور کھلانے والے. لیکن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو کھانے کے لیے کہتا ہے کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو، تو یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، یہ خیال نہیں ہوتا کوئی کیا کہے گا. بعض دفعہ کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے کہ بری ہوتی ہے یا کچھ لوگوں کو بری لگتی ہے، تو وہ کرتے ہوئے سوچے گا آدمی کہ بولوں نہ بولوں. لیکن کھانے کے لیے کہنے میں کیا برائی ہے؟ کسی بھی آدمی نے سن لیا تو خوش ہوگا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، کھانے کے لیے بلا رہا ہے. حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بے تکلف دعوت دیں گی کہ آؤ ہم مسلمانوں کو نمٹانے کے لیے چل رہے ہیں، چلو تم بھی. ان کو یہ دعوت دینے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا. حضرات صحابہ یہ سارا مضمون سمجھ گئے اور اسی لیے فوراً ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اس وقت بہت کم ہو جائے گی؟ یعنی جو تعداد اس وقت تھی ان کی، تھوڑی سی تعداد، مدینہ طیبہ میں 10-5 ہزار لوگ تھے، اور صحیح تعداد تو یہ بتائیں کہ مفتی صاحب، اور حج کے وقت میں 1 لاکھ سے اوپر سارے لوگوں کی تعداد ہوئی جو حج میں شریک ہوئے ہیں. اتنی سی تعداد والے صحابہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے ڈرنے کا سبب بن گئے تھے. تو ان کے سامنے جب یہ بات ہوئی کہ صاحب دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید ہم اور کم ہو جائیں گے، کہ ہماری تعداد اور کم ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت غصاء کا غصاء السیل، رو کا پانی، سیلاب کا پانی یا نالے کا پانی تیزی سے چل رہا ہو اور اس کے اوپر کچھ کوڑا کرکٹ، کچھ جھاگ وغیرہ ہوں،
تو جیسی اس کی حیثیت ہوتی ہے اس کوڑے کرکٹ کی، ویسی حیثیت تمہاری ہوگی۔ اس میں بھی بلاغت بہت ہے۔ تشبیہ یہ ہے کہ وہ کوڑا جو پانی کے اوپر بہہ رہا ہے، پانی کے رخ کے خلاف چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تمہارا بھی وہی حال ہو جائے گا کہ دنیا کی قومیں جس رخ پر تمہیں لے جانا چاہتی ہوں گی، تم اس کے خلاف چلنے کی ہمت نہیں رکھو گے۔ آگے حضور نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنَ، وہ کیا کمزوری ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، موت سے گھبراہٹ۔ اب یہ مضمون ایسا ہے کہ یہی ایک مستقل گویا دلیل کے طور پر کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے، اور صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا وقت آ کیسے سکتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ ان کے نزدیک ایسا وقت آنا آسان بات نہیں تھی، تعجب ہوا ان کو۔ تو حضرات صحابہ کے بارے میں بات کریں کہ صاحب وہ کتنے معزز ہو گئے تھے، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ وہ اتنے معزز ہو گئے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا جب سفر کیا تھا، بیت المقدس کے مذہبی رہنماؤں کے مطالبے پر کہ تمہارے خلیفہ آ کر خود امان نامہ اور معاہدہ لکھ کر دیں، تو اس وقت ان کے کرتے پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ان کی سواری کے لیے کوئی 2-4 اونٹوں کا قافلہ نہیں تھا، بلکہ ایک اونٹ تھا اور ایک رفیق سفر تھا، باری باری وہ اس پر سوار ہوتے تھے۔ ایسی حالت میں، ایسی کمزور ظاہری حالت میں جو شخص مدینے سے چلا تھا، روم و ایران کے ایوانوں میں گھبراہٹ طاری تھی کہ عمر نے مدینے سے قدم نکالا ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ عزت کا وہ مقام تھا جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے انسانوں کے ایک گروہ کو ملا تھا، جس کو ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سے نیچے چلیں تو بھی بہت کچھ تھا، بہت کچھ تھا، صدیوں تک چلا۔ ظاہر ہے کہ تاریخ بیان کرنا ممکن نہیں اس وقت میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہاں تک نہ جائیں۔ 1000 برس گزرنے کے بعد 15ویں صدی میں، یعنی عیسوی 15ویں صدی اور ہجری 10ویں ہے تقریباً، اس زمانے میں ترکی میں خلافت عثمانی قائم ہے، اور وہاں کا ایک خلیفہ ہے سلیمان اعظم، اس کو کہا جاتا ہے، سلیمان قانونی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے زمانے کے جو حالات لکھے ہیں تو اسلامی خلافت کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان عیسائیوں کے کسی گاؤں میں مہمان ہوتا تھا تو اس رات کو گرجا گھر کا گھنٹہ نہیں بجتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے 1000 برس بعد کا قصہ ہے۔ وہاں تھے ہم، صحابہ کرام والے درجے پہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی کتنے اوپر تھے۔ یہ سلسلہ تھا، اور پھر ایک اور تھوڑا سا نیچے آئے، ایک وقت آیا وہی خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہوئی، بالآخر وہ ختم بھی ہوئی، لیکن ختم ہونے سے 50-60 برس پہلے کی بات ہوگی، 19ویں صدی کے آخر میں، کہ سلطان عبد الحمید سے یہودیوں کے وفد نے جا کر یہ کہا تھا کہ ہمیں بیت المقدس دے دو، تو وہ جو کمزور خلیفہ تھا، وہ جو کمزور حکومت کا سربراہ تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ تم اگر بیت المقدس کی مٹی، ایک ٹوکری مٹی بھی مجھ سے مانگو تو میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی اترنے کے بعد، نیچے آنے کے بعد بھی ہمارا یہ حال تھا۔ تو اب اس کے بعد میں نے گویا حضور کے زمانے سے لے کر اور 19ویں صدی تک 3 باتیں سنائی ہیں خالی اترنے کے بعد۔ اب آپ غور کریں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، خار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سوال یہ ہے۔ یہ جو کہا گیا ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تو اس پر تو بعد میں بات کریں گے کہ تاریخ قرآن ہم ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن خار ہوئے، ذلیل ہوئے،
نیچے آئے گر گئے، یہ تو بات پکی ہے نا. کیسے ہوئے؟ ایک دو مثالیں سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ یا آکلۃ الی قصعتها، ایسے بلائیں گے ایک دوسرے کو جیسے کھانے والے بلاتے ہیں. تو ہم نے بالکل وہی منظر دیکھا 2001 میں جب افغانستان کے لیے صدر بش نے پڑوس کے صدر کو فون کیا تھا اور 27 ملکوں کو لے کر وہ چلے تھے اور ان کو یہ کہا تھا کہ ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، یا تو ہمارے ہو یا دشمن ہو، بس دو ہی راستے ہیں. یہی تھا وہ منظر، تم بھی چلو اور تم بھی چلو اور تم بھی چلو، ہم جا رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے. میں اس موضوع پر نہیں جاتا، اس ملک کے خاص حالات پر، میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ ہم کہاں آئے کہ ہمارے خلاف آسانی کے ساتھ دنیا میں کھلم کھلا، اس زمانے میں جبکہ ہر بات ظاہر ہو جاتی ہے، اس زمانے میں بے تکلف دعوت دی گئی اور ہم دیکھتے رہے. ہم دیکھتے ہی نہیں رہے، ہم اتنے نیچے آئے کہ ہم شریک ہوئے، اپنے بھائیوں کو مارنے کی اس مہم میں شریک ہوئے. یعنی غصہ ان کا غصہ اس سیلاب یا رو یا نالا اس طرف جا رہا ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے اس طرف آنے کی. وہی جیسے کوڑا کرکٹ اور جھاگ ہوتا ہے. تو نیچے آئے یا نہیں آئے؟ ہم اتنے نیچے آئے کہ ہمارے لیے اور ساری مہذب دنیا کے لیے سب سے زیادہ محترم جو ہستی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی توہین کی جاتی ہے، بار بار کی جاتی ہے. وہ ایک مستقل سلسلہ ہے، لیکن وہ جو ڈنمارک کے کارٹونسٹ نے کارٹون بنائے تھے وہ ایک لمبا ایک فتنہ تھا، ایک پلان کے تحت وہ کام ہوا تھا. اس وقت میں مسلم ملکوں نے، حکومتوں نے بھی، خالی عوام نے نہیں، حکومتوں نے بھی مطالبے کیے تھے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے. لیکن ہماری حکومتیں جو 50-60 ملکوں میں قائم ہیں اور اپنی جگہ سارے وسائل بھی ان کے پاس ہیں. میں یہ بات نہیں مانتا کہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب بڑی کمزور حکومتیں، کمزور نہیں ہیں ہماری حکومتیں، کمزور نہیں ہیں، وسائل ان کے پاس ہیں. لیکن السیف بالساعد للساعد بالسیف، میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا. وہ ساری حکومتیں مل کر اس ایک مردود کو گرفتار نہیں کرا سکیں. میں نہیں کہہ رہا کہ چاہا نہیں، چاہا انہوں نے نہیں کرا سکے. یہ ہے خار ہونے کا نچلا درجہ جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوا ہے، وہ جو کچھ ہوا تھا، مجھے اب کھل کے اس پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. 9/11 جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت میں مجھے یاد ہے، میں اس وقت خبریں سن رہا تھا تو ایک مبصر نے جو وہیں کہیں کا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ایک موڑ ہے، اس کے بعد کی دنیا اس سے پہلے کی دنیا سے بالکل مختلف ہوگی. تو اس سے پہلے یہ تھا کہ دنیا میں کسی آدمی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کو ان کے نام کے ساتھ، مسلمان کے لفظ کے ساتھ دہشت گرد کہہ سکے. لیکن اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ دہشت گردی کا لفظ ہمارے ساتھ چپکا دیا گیا ہے. اور اب وہ وہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے تھے، بہت سے لوگوں کو خبر نہیں ہے. اب اگر آپ یوں کہیں کہ صاحب یہ مدرسے والے، یہ مسجدوں والے، یہ علماء، یہ ائمہ، یہ دین کی خدمت کرنے والے تو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے فلاں اور فلاں چیز سے، تو اب ان کے نزدیک قرآن و حدیث پڑھانا بھی جرم بن گیا ہے. اور یہ ذہن بنایا گیا ہے، اس کے لیے باقاعدہ محنت کی گئی ہے اور جاری ہے کہ قرآن و حدیث پڑھانے والے ہی تو اصل دہشت گردی سکھانے والے ہیں. یہ باقاعدہ ہو رہا ہے، بالکل اسی لفظ کے ساتھ ہے کہ یہ جو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں ان کو بند ہونا چاہیے. یہ بات یہاں تک پہنچی ہے. تو آپ غور کریں، خار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس سے زیادہ بھی خاری کا کوئی تصور اگر ہمارے ذہنوں میں ہے اور ہم اس تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں تو اس سے بہت آسان ہے مر جانا. پانی دینا. اب آپ اس پر غور کریں کہ ہم جو اس ذلت کی سطح پر پہنچے اس کی وجہ
کیا یہ وجہ ہے کہ ہمارے زمانے کے دشمن زیادہ سمجھدار اور زیادہ طاقتور ہیں؟ تاریخ اس کو جھٹلاتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کم سمجھ رہے ہوں یا کم طاقتور رہے ہوں۔ حضرات صحابہ کا جن کے ساتھ مقابلہ تھا نا، ان کی حکومتوں کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ دانتوں کو پسینہ آتا تھا ان کی طاقت کو سوچ کر اور دیکھ کر، جو روم اور ایران کی طاقتیں تھیں، اور ان کی منصوبہ بندیاں آج کے شاطروں کی منصوبہ بندی سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ ہر دور میں یہی رہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی۔ یہ مخالفت کا سلسلہ تو ہمیشہ رہا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو دشمن کامیاب ہوتا ہے۔ دشمنی تو ہمیشہ رہتی ہے اور جنگ جاری رہتی ہے۔ میں لڑائی ہتھیاروں کی جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ جو ایک مخالفت کا سلسلہ ہے، آپ اور ہم، سچی بات یہ ہے کہ خول میں بند رہتے ہیں۔ ہمیں روزی روٹی کے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے۔ جھگڑا کیا، فکروں سے کہہ لیجئے، میں معافی چاہتا ہوں جھگڑے کے لفظ سے، روزی روٹی کی فکر سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، لیکن کچھ غفلتیں بھی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اسلام یا مسلمانوں کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی انتہا تک پہنچا ہوا ہے مخالفانہ پروپیگنڈا اس زمانے میں، اور ہم اپنے کردار سے اور اپنی گفتار سے اس کا جواب دینے میں ناکام ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو سنائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو بھی سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں کہ دشمنوں کی سازش کامیاب اس وقت ہوتی ہے جب ہم کمزور ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ دو لشکر، دو فوجیں مقابل ہوں ایک دوسرے کے، تو ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، تو کون جیتتا ہے؟ جس کے اندر حوصلہ اور طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اصل حوصلہ اور اپنی طاقت، ہتھیاروں کی طاقت نمبر 2 پر آتی ہے۔ یہ ہمیشہ کا تجربہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے، وہ کمزور دشمن کو، صاحب ہمارا دشمن بہت طاقتور تھا، ہم کیا کرتے؟ تو صاحب آپ نے طاقت کیوں نہیں حاصل کی تھی؟ دشمن تو تھا ہی اس کام کے لیے۔ آپ شکایت کریں کہ صاحب دشمن ہمیں مار رہے ہیں یا دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ دشمنوں کا کام کیا ہے آخر؟ وہ آپ کا کام کریں گے؟ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، جو ان کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ کیوں مر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر اس کا اثر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ کمزوری یہاں پیدا ہوئی ہے، اور وہ کمزوری ہے تاریخ قرآن ہو کر۔ تاریخ قرآن ہونے کے بارے میں کچھ بات کر لیں، بات بہت لمبی بھی نہ ہو جائے، لیکن جلدی چند چیزوں کی طرف بس میں اشارہ ہی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا تو کچھ زیادہ نہیں ہے۔ آپ اگر شروع کریں بسم اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، یعنی قرآن کو ہم نے کیسے چھوڑا ہے، میں ذرا سا اس کا ایک منظر، اس کی کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے بسم اللہ نازل کی ہے۔ کتنے مسلمان بسم اللہ کا مفہوم سمجھتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے کی اگر بات کروں تو پڑھنے کا اہتمام کتنے کرتے ہیں؟ اور بسم اللہ کا جو مقصد ہے کہ بندہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ کر یہ اقرار کرے، اظہار کرے، اعلان کرے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ میں نے ایک جگہ بیان کرتے ہوئے، شاید مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مضمون لکھا ہے کہ بسم اللہ جو پڑھی جاتی ہے خاص طور سے ہر کام میں، اور جیسے مثال کے طور پر کہا کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں یہ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ کھانا کھا سکوں اللہ کی مدد کے بغیر، اور اس کی دلیل انہوں نے دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی مان لیں، انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی جو لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ ایک کھانا جو کھاتا ہے، اس میں دنیا کے 300 آدمی کام کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان کو مکلف کیا جائے کہ تمہیں اپنے کھانے کا سارا انتظام خود کرنا ہے، تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ میرے جیسے آدمی تو بھوکے ہی مر جائیں گے، بس کلمہ پڑھ لیں گے کہ بھائی اسی میں آسانی ہے۔ سوچیں ذرا کیا ہوگا؟ روٹی بنانی ہے اور سالن بنانا ہے، تو روٹی بنانے کے لیے
اناج چاہیے گا تو اناج بونے سے کام شروع ہوگا، گیہوں بونے ہوں گے، لیکن گیہوں ایسے ہی نہیں بوئے جاتے، کھیت تیار کرنا ہوگا اور اس میں ہل چلانا ہوگا، لیکن سارا کام خود کرنا ہے تو ہل بھی بنانا پڑے گا، اور ہل میں لوہا بھی لگتا ہے اور لکڑی بھی لگتی ہے، تو دونوں کام بھی سیکھنے پڑیں گے۔ ہل تیار ہونے کے بعد ہل چلانے کے لیے بیل چاہیے گے تو انہیں پالنا بھی پڑے گا، اور اگر ٹریکٹر ہے تو خود بنانا ہے، لہذا ٹریکٹر تیار کرو جوتنے کے لیے، یہ سارا کام خود کرنا ہوگا، اور اس کے بعد زمین جتے گی، اور اس کے بعد بیج، چلیے اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، بیج آپ نے ڈال دیا، تو اب اس کے بعد کھیتی کے جتنے مرحلے ہیں، میرا خیال ہے میں جلدی سے کھیتی پوری کر لوں تو آسانی ہوگی، لیکن توجہ دلانا ہے کہ آپ کو اس کی کیا کہتے ہیں دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی، کھاد بھی ڈالنا ہوگا، پانی بھی دینا ہوگا، اور روزانہ دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد وہ جب پورا تیار ہو جائے تو پھر کاٹنا ہے، لیکن کاٹنے کے لیے درانت چاہیے تو وہ خود ہی تو بنانا پڑے گا، درانت بھی خود بنانا ہے، جب سارے کام خود کرنے ہیں، خود ہی کاٹنا بھی ہے، خود ہی گیہوں کو بالیوں سے نکالنا بھی ہے، اور اس کے بعد پیسنے کا نمبر آئے گا تو چکی بھی بنانی پڑے گی، لہذا پتھر کا کام بھی کرنا ہوگا، چکی بنانے کے بعد چکی سے وہ پس جائے گا، تو اب آٹے کو گوندھنا ہے تو گوندھنے کے لیے جو برتن چاہیے وہ خود بنانا ہوگا، کونڈا بنانا پڑے گا، اور پانی ہے تو پانی کا انتظام آپ نے، چلیے کھیت کے لیے کنواں کھودا ہوگا، اس کا ذکر رہ گیا، کنواں کھودا ہوگا تو اس میں سے پانی یہاں بھی مل جائے گا، چلیے پانی ڈال کے آپ نے آٹا گوندھ لیا، تو اب روٹی پکانے کا نمبر ہے تو چولہا خود بنانا ہوگا، لکڑیاں خود مہیا کرنی ہوں گی، توا خود بنانا ہوگا، اور اس کے بعد جلدی جلدی ہم نے روٹی بنا لی، ایک روٹی بننے کا نمبر آیا، اتنے مرحلے پورے کرنے کے بعد ابھی سالن نہیں بنا، کہیے تو بنا کے دکھاؤں، سمجھ میں آئی بات؟ مقصد یہ سمجھانا تھا، اب سمجھ میں آیا ہوگا کچھ، کہ کوئی آدمی اکیلا کھانا کیوں نہیں کھا سکتا، اور جب نہیں کھا سکتا تو لازم ہے کہ وہ شکر کرے اپنے پروردگار کا جس نے اس کو کھانا عطا کیا ہے، جس نے اس کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے، اس لیے اس کو حکم دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کھاتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ آپ اندازہ کریں مسلمانوں نے قرآن کو سمجھا، چھوڑا نہیں ہے، کیا بسم اللہ کو چھوڑ رکھا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، ہم تعریفیں کرتے ہیں حکومت کی، ہم تعریفیں کرتے ہیں مالداروں کی، ہم تعریفیں کرتے ہیں طاقتور لوگوں کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر تعریف اللہ کی ہے، سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، وہ مہربان ہیں، رحیم ہیں، وہ روز جزا کے مالک ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کتنے مسلمانوں نے اس پہ عمل کیا؟ صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے عبادت شروع کر دی مال کی، ہم نے عبادت شروع کر دی عہدے کی، ہم نے عبادت شروع کر دی طاقت کی، ایاک نعبد پر عمل نہیں رہا۔ چھوڑا قرآن کو یا نہیں چھوڑا مجھے بتائیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم نے مدد مانگی مزاروں سے، ہم نے مدد مانگی دنیا کی چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے، اور اللہ پر بھروسہ ہم نے نہیں رکھا۔ یہ لمبے لمبے مضمون ہیں، میں اشارے کر رہا ہوں تاکہ کچھ بات ہو جائے۔ کون عمل کر رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ چھوڑا یا نہیں چھوڑا ہم نے قرآن کو؟ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ سے ہدایت مانگو سیدھے راستے کی، اور پہچان بتائی سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو تلاش کریں کہ کون ہیں وہ لوگ جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، وہ کون ہیں جو انبیاء کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے طریقے پر چلنے کے لیے تو مسلمانوں کی اکثریت تیار ہی نہیں ہے، آج اپنی عقل چلانے والے ہیں۔ اللہ کی ماننے والے اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرنے والے کتنے ہیں مسلمانوں میں؟ اللہ نے فرمایا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ غضب ہوا، ان کا راستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت بتائیں کس کے راستے پر چلتی ہے؟ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے۔ اوڑھنے پہننے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ساری تہذیب و ثقافت میں ان کے راستے پر ہم قائم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تیار کیا تھا ان کا حال یہ تھا
کہ ایک صحابی ہیں جو بہت مشہور بھی نہیں ہیں، اسی واقعے کی وجہ سے ان کا ذکر آتا ہے کہ ایران کے سپہ سالار کے دربار میں کھانا کھایا جا رہا تھا جنگ قادسیہ کے موقع پر، اور لقمہ نیچے گر گیا تھا. انہوں نے لقمہ صاف کر کے کھانے کا ارادہ کیا تو برابر والے نے آہستہ سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر لقمہ گر جائے گا تو ہماری تو تہذیب کے خلاف ہو جائے گا، ہم جو ہیں کلچرڈ نہیں رہیں گے، مہذب نہیں رہیں گے لوگوں کی نظر میں، سمجھدار نہیں رہیں گے، بیوقوف مانے جائیں گے. لہذا ہر چیز میں انہی کی نقل ہم کرتے ہیں. کہاں ہم صراط الذین انعمت علیہم کی تلاش کر رہے ہیں؟ چھوڑا نہ قرآن کو، ہوئے نہ تاریخ قرآن. اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کتنے لوگوں نے قرآن کے بارے میں شک پیدا کرنا شروع کیا اور ہم میں بہت سارے لوگوں کا ایمان کمزور ہوا. ایسا یہ میں فرضی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے اور یہ کوشش ہمیشہ جاری رہتی ہے. حالانکہ اللہ کی بات جو کہی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پکی ہے. دنیا کے اندر یہ جتنی سچی یہ بات ثابت ہوئی ہے اقوام عالم کے اسٹیج پر کہ لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اتنا تو شاید ہی کوئی حقیقت کھل کر سامنے آئی ہو. ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک بین المذاہب مکالمے میں شرکت کی، اور اس میں انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ یہاں ہر آدمی اپنی اپنی بات کرتا ہے، تو ایک دن اگلی نشست میں ایسا کیا جائے کہ ہر شخص جو آسمانی مذہب کا نمائندہ ہے، یعنی سب اپنے اپنے مذہب کو آسمانی مانتے ہیں، تو جو بھی نمائندے ہیں مختلف مذہبوں کے، وہ اللہ کا کلام پیش کریں. یہ لفظ نہیں بولا انہوں نے، حضرت نے وہاں فرمایا ورڈ آف گاڈ پیش کریں، اللہ کے الفاظ. انہوں نے کہا یہ بہت اچھی تجویز ہے، اگلی میٹنگ اسی طرح ہوگی. چنانچہ اگلی نشست ہوئی تو انہوں نے کہا ذوالفقار صاحب آپ نے یہ تجویز دی تھی تو آپ ہی شروع کریں. حضرت نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کر دی. اس کے بعد پادری کا نمبر تھا عیسائیوں کے، اس نے انجیل میں جو پہاڑی کا ایک واعظ کہلاتا ہے، حضرت بتاتے ہیں اس کا مضمون وہ کچھ اس میں اللہ کی تعریف وغیرہ ہے، وہ جیسے ہمارے یہاں سورہ فاتحہ اسی طرح وہ اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس نے پڑھنا شروع کیا، ظاہر انگلش میں پڑھنا شروع کیا. تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا کہ مجھے کچھ کہنا ہے. صدر سے کہا، صدر نے کہا کیا؟ فرمایا کہ پچھلی میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ جو بھی بات کی جائے گی اپنے الفاظ میں نہیں ہوگی بلکہ ورڈ آف گاڈ پیش کیے جائیں گے، اللہ کے الفاظ پیش کیے جائیں گے. تو میرا سوال فقط یہ ہے پادری صاحب سے کہ کیا انجیل بائبل اللہ کے یہاں سے انگلش میں نازل ہوئی تھی؟ اب تو سانپ سونگ گیا. برابر میں یہودیوں کا ربائی بیٹھا تھا، اس نے سوچا کہ اب میری گردن نپے گی، تو اسی نے بات کہہ دی. اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ صاحب ہم اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی قوم یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کے پاس ورڈ آف گاڈ محفوظ ہے تو وہ صرف مسلمان ہیں جو یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ان کے پاس قرآن کریم ہے جو اللہ کے الفاظ میں محفوظ ہے، ورنہ دنیا کی کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہم میں متقی بننے کی کوشش کتنے لوگوں نے کی؟ متقی کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا. ہم اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنی ہر خواہش پوری کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی خواہش کو چھوڑنے والوں کی تعداد لاکھوں میں دو چار کی ملے تو ملے. آپ پوچھ لیں کیا کہہ رہے ہیں، کوئی بہت ضروری بات ہو تو بتائیں. اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی خواہش کو چھوڑنے والے لوگ، اس پر ذرا غور کریں. اپنی خواہش کو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑنے، اور خواہش ہی کو نہیں، معاملات میں اختیاری چیزوں کو. خواہش کا تو کبھی کبھی آدمی پر غلبہ ہوتا ہے تو شاید اتنا خطرناک جرم نہ ہو جتنا خطرناک جرم اپنے اختیار سے کیے ہوئے کام ہوتے ہیں. آدمی کو دو اختیار ہیں، ادھر سے کمائے یا ادھر سے کمائے، ادھر حلال ہے ادھر حرام ہے، ادھر زیادہ ہے جو حرام ہے. ہم میں کتنے لوگ ہیں جو حرام والے زیادہ کو چھوڑتے ہیں اور حلال والے کم کو اختیار کرتے ہیں.
اللہ سے ڈرنے والے. ظلم کرنے کا موقع کسی کو ملتا ہے, طاقت کسی کے پاس ہوتی ہے, صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ظلم نہ کرے. کتنے لوگ ہیں ایسے؟ اللہ نے کہا تھا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, ایمان رکھتے ہیں غیب پر, جو چیزیں نظروں سے غائب ہیں اللہ پر. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ, ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ان متقیوں کی صفت تھی. ہم میں کتنے لوگ ہیں جو دلوں میں شک پالے بیٹھے ہیں, دماغوں میں شک ڈالے بیٹھے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, قرآن میں یہ کہا گیا تھا ایمان والے وہ ہیں, تقوی والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. مسلمانوں میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ بہت تھوڑی تعداد ہے. نماز کا معاملہ تو بہت عجیب ہے میرے بھائیوں. خدا کے واسطے یہاں سے اٹھ کے اپنے گھروں میں جا کے ہر آدمی کو نمازی بنانے کی فکر تو ضرور ہی کر ڈالو. بہت برا حال ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا, مسجدیں ہونے کے باوجود مسجدوں میں نماز پڑھنے سے محرومی رہی, تو شاید اس کا مسلمانوں کے دلوں پر اثر پڑے گا. ظاہر ہے ڈرنے کی بات تھی, اللہ کا گھر سامنے ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتے. ہمیں تو بہت ڈر لگنے لگا تھا کہ یا اللہ آپ کی مشیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں. ہم گویا مسجدوں میں اپنے اختیار سے, اپنے ارادے سے, بلکہ یوں کہیے ہم ہی لوگ روک رہے تھے لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے, منع کر رہے تھے, یہاں تک ہمیں کرنا پڑ گیا. یا اللہ آپ کی مشیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں, ڈر لگ رہا تھا. در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو, اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا. لیکن ہوا کیا؟ پابندیاں ختم ہونے کے بعد میری اطلاع تو یہی ہے کہ تعداد نمازیوں کی گھٹی ہے, بڑھی نہیں ہے. مسجدوں میں آنے کا رجحان کم ہو گیا ہے, اور پابندی سے نماز پڑھنے والے مسلمان کتنے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. میرے جیسے لوگ 10-15% کہہ دیتے ہیں, لیکن ہمارے ایک دوست ہیں مولانا ابو طالب رحمانی, مشہور مقرر ہیں وہ کلکتے کے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سروے کرایا ہے 2% ہیں. وہ یہ کہتے ہیں پابندی سے, جماعت سے, باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے صرف 2% ہیں. تو آپ بتائیں کہ سب سے بڑا فریضہ ادا کرنے والے جس قوم میں 2% ہوں, وہ قوم کامیاب ہوگی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ نے کہا تھا ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں. اس میں کوتاہی اس کے مقابلے میں کم ہے, لیکن بہت بڑی کوتاہی ہے. کتنے مسلمان ہیں جو باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, صرف یعنی جو فرض ہے, جو لازم ہے, جس کے دیے بغیر مال میں برکت ہو نہیں سکتی, اس کو کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بہت سی باتیں فرمائی. مجھے 2-4 جو یوں ہی آسانی سے یاد آ جائیں وہ میں کہتا ہوں. اللہ نے حکم دیا کہ یصلون ما امر اللہ بہ یوصل, جنت والوں کی صفت بیان کی. جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑیں, اور جن کو توڑنے کا حکم دیا ان کو توڑیں. ہمارا کیا حال ہے؟ رشتے کو جوڑنے کا اللہ کا حکم ہے. جو رشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس رشتے کو جوڑنے والے مسلمان کتنے ہیں؟ ایک عجیب و غریب گناہ ہے یہ. آپ سمجھیں اس بات کو کہ رشتہ داریوں کو توڑنا, ایک تو وہ ہے کہ ہم لوگ شادی بیاہ میں کر لیتے ہیں تھوڑا سا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی جو ہمارے زمانے میں ہوتی ہے وہ بدترین صورت ہے شادی کی, لیکن اس میں یہ ایک چھوٹی سی بات خیر کی نکلتی ہے کہ رشتہ داریاں کچھ جڑ جاتی ہیں, ورنہ شاید اتنا بھی نہ ہوتا. لیکن اصل یہ ہے کہ مستقل آپ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑیں, اللہ کا حکم ہے. مسلمانوں میں کتنی تعداد ہے جو رشتوں کو توڑے بیٹھی ہے, ذرا سی بات پر بول چال بند کر دیتے ہیں. ایسے حالات عجیب ہیں, باپ اور بیٹوں کے درمیان 10-10, 15-15 سال بول چال بند رہتی ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کتنے کالے دل کے لوگ ہیں, کیسے وہ اپنے آپ کو باپ یا بیٹا کہتے ہیں, مگر یہ ہو رہا ہے دنیا میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن کریم میں طرح طرح کے احکام دیے ہیں. اللہ نے فرمایا لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے, لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا مشکل ہے. محمد علی جوہر
ان کو مولانا ہم لوگ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے مولانا نہیں تھے، لیکن اللہ نے دین عطا کر دیا تھا۔ تو مولانا دری آبادی نے لکھا ہے کہ لندن کی پارلیمنٹ کے ہال میں گول میز کانفرنس تھی غالباً، اس میں ہندوستان کی نمائندگی کر رہے تھے، نماز کا وقت آیا، کھڑے ہو گئے، وضو کیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی کپڑا نظر نہیں آیا، شیروانی اتاری، بچھائی اور نماز پڑھ لی سب کے سامنے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام، ان کی تو بات ہی کیا کریں۔ میں نے ان صاحب سے خود ملاقات کی ہے، انہوں نے خود مجھے سنایا ہے، جو شریک تھے اس میں۔ نجیب آباد کے اسٹیشن پر حضرت اتر گئے، پیسنجر ٹرین تھی، نماز کا وقت تھا، حضرت نے جماعت شروع کر دی پلیٹ فارم پر، اور گارڈ نے سیٹی بجا دی چلنے کے لیے۔ بہت سے لوگ جو شریک ہو گئے تھے نماز میں، وہ سیٹی کی آواز سن کے نیت توڑ کے ٹرین میں جا کے بیٹھ گئے۔ گنجائش ہے، اجازت ہے اگر ایسا خطرہ ہو، لیکن حضرت اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، اور ادھر وہ گارڈ جو ہے سیٹی بجا رہا ہے اور ٹرین اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے۔ پورے اطمینان سے نماز مکمل کی اور گاڑی میں آ کر بیٹھے، اور پھر تعجب سے فرمایا کہ ریل کیوں نہیں چلتی؟ وہ چل پڑی۔ یہ ایسے ہی ہوا، اور جو صاحب اس میں موجود تھے، نہٹور کے رہنے والے حافظ سعید صاحب، انہوں نے مجھے خود سنایا کہ میں اس میں شریک تھا اس نماز میں۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے باب میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا ہے، مگر ہم ڈر رہے ہیں۔ ملامت کی یہ جو لفظ ہے بہت عام ہے، اس میں بہت سارے شعبے آ جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کرنے کا جب نمبر آتا ہے تو کیا طے ہوتا ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے سوائے اللہ میاں کے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، آدمی کوئی ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے باب میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے مسلمانوں میں کتنے ہیں، گن لیں آپ انگلیوں پر۔ تو قرآن کریم کی کیا کیا چیزیں آخر پیش کی جائیں جو جن سے یہ سمجھ میں آئے، کچھ نہ کچھ تو بات واضح ہوئی کہ ہم تارک قرآن کس طرح ہیں اور کس درجے میں ہیں۔ ہمارے لیے بہت ہی حیرت کی بات ہے، اور گویا کہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ مطلب جو مضمون تھا وہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کچھ دلیلیں میرے ذریعے سے آ جائیں سامنے، تو قرآن پڑھتے جائیں۔ میرا تو شروع میں یہ سوچ رہا تھا میں کہ قرآن کھول کے سامنے رکھوں گا اور جہاں جہاں سمجھ میں آئے گا میرے پاس موجود ہے، یہ کر سکتا تھا، لیکن بات لمبی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے کرنے کے لیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، کرنے کا نمبر تو تب آئے گا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں، اپنی عملی کوتاہی پر۔ کرنا کیا ہے؟ اس تاریخ قرآن ہونے کا جو جرم ہم کر رہے ہیں، اس جرم کو چھوڑنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو آپ سوچیں ذرا، مسلمانوں میں قرآن پڑھے ہوئے کتنے لوگ ہیں؟ اکثر نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ اکثر آدھے سے زیادہ کو اکثر ہی کہا جاتا ہے، یعنی 50 تو نہیں ہے پڑھے ہوئے، 100 میں 50 تو نہیں پڑھے ہوئے، یہ تو پکی بات ہے۔ اس کا